الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ اللہ تعالی نے سب سے زیادہ ضروری کام جو انسانوں کے ذمہ کیا ہے وہ خالص اللہ کو یاد کرنا اور اللہ کی عبادت ہے۔ یہ کہنا کہ آدمی سنت کے مطابق کھانا کھائے تو یہ عبادت ہے، یہ کہنا کہ آدمی سنت کے مطابق سوئے تو یہ عبادت ہے، اور زندگی کے جتنے بھی کام ہیں یہ سنت کے مطابق کرے تو یہ عبادت ہے، بظاہر صحیح ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اپنے شب و روز میں کچھ وقت سارے کاموں سے فارغ کر کے خالص اللہ کے لیے نفل پڑھنا اور خالصتاً اللہ کی یاد، ذکر، تلاوت اصل عبادت یہ ہے۔ ویسے تو جتنے بھی کام سنت کی اتباع میں کیے جائیں وہ عبادت ہے، اس کے ماننے سے انکار نہیں، لیکن شیطان یہ دھوکہ دیتا ہے کہ تم تو نماز پڑھتے ہو، تم تو سنت کے مطابق کھانا کھاتے ہو، تم تو سنت کے مطابق یہ کام کرتے ہو، اور یہ عبادت ہے، اور اس کے 24 گھنٹوں میں 10 منٹ بھی ایسے نہیں ہیں کہ بیٹھ کے تسبیح کرے، درود شریف پڑھے، اللہ کا نام جپے یا نفل پڑھے، یہ خالص اللہ کی عبادت کرے، یہ غفلت ہے۔ آپ کبھی قرآن کریم کی اس آیت پر غور کیجئے کہ اللہ تعالی نے فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، اور جب آپ فارغ ہو جائیں تو محنت کیجئے۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے پروردگار کی طرف شوق، محبت، تعلق کا اظہار کیجیے۔ اس آیت پر آپ غور کیجیے ہمیشہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز سے فارغ ہو جائیں تو اللہ نے کہا محنت کیجیے، اور کیا محنت کیجیے؟ یہ دونوں باتیں غور کرنے کے قابل ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا، بیٹھنا، گفتگو کرنا، کھانا کھانا، ہر چیز عبادت تھی، خود ان کے افعال عبادت ہی تو تھے۔ اب اللہ انہیں کہتا ہے کہ جب آپ فارغ ہو جائیں، کس چیز سے فارغ ہو جائیں؟ سارا دن اور رات ان کی عبادت کی عبادت ہے، اس کے باوجود فرمایا کہ جب آپ فارغ ہو جائیں فَانصَبْ، تو محنت کیجئے۔ اور نصب کا مطلب عربی میں ہے کہ ایسی محنت جس سے تھکن محسوس ہونے لگے، آدمی تھوڑا بہت تھک جائے۔ تو کیا کریں؟ کوئی ورزش، کوئی ایکسرسائز، کوئی پہاڑ پہ چڑھنا، کوئی ایسا کام، کس چیز میں تھکیں؟ فَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے پروردگار کے لیے شوق کا اظہار کیجئے۔
اس کی طرف رغبت میں محنت کیجیے. اس لیے مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، اور جب آپ دین کی دعوت اور ان کاموں سے سب چیزوں سے فارغ ہو جائیں تو خالص میری عبادت اتنی کیجیے کہ تھکن محسوس ہونے لگے. یہ ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ وہ رات کو کھڑے ہو کے عبادت کرتے تھے حتیٰ تورمت قدما، یہاں تک کہ دونوں پاؤں سوج جاتے تھے، دیر تک اللہ کے حضور میں کھڑے رہتے. یہ وہ عبادت ہے جو ہماری زندگی سے نکل گئی اور ہم نے اتنا کافی سمجھ لیا کہ بس حلال مال کما رہے ہیں، یہ عبادت ہے. کھانا کھانا، ارے بھائی یہ سب عبادتیں ہیں، یقیناً اس سے اجر ملے گا، لیکن جو عبادت اللہ کو ایک اور طرح کی مطلوب ہے وہ یہ کہ ہم اپنے اوقات میں سے 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ اللہ کی ایسی عبادت کریں کہ جسم کو تھکن محسوس ہو کہ اللہ کی عبادت کی ہے. لمبی نمازیں پڑھنا، دیر تک رکوع میں اللہ کے سامنے جھکنا، سجدے طویل کرنا، اتنے طویل کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تھے اور صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہمیں قریب جا کر محسوس کرنا پڑتا تھا، سانس کی آواز سننی پڑتی تھی کہ کہیں انتقال تو نہیں ہو گیا، سجدے میں ہی روح نکل گئی ہو، روح مبارکہ نے جسم کو چھوڑ دیا ہو. اتنے طویل سجدے کرتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میرے پاس کبھی تشریف لاتے تھے، لیٹتے تھے، پھر کہتے تھے عائشہ چھوڑو اللہ کی عبادت کروں، اور کھڑے ہو جاتے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات رکوع میں گئے اور بار بار پڑھتے رہے کہ سبحان ذی الجبروت والملکوت، وہ ذات پاک ہے جو بہت طاقت اور عظمت والی ہے. صبح صادق تک ایک رات پوری رکوع میں گزر. یہ اللہ کی عبادت ہے. یہ حکم ہے کہ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، اور جب آپ فارغ ہو جائیں تو اللہ کی عبادت اتنی کیجیے کہ تھوڑی بہت تھکن محسوس ہونے لگے. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اس عبادت میں اللہ کی طرف شوق اور رغبت کا اظہار کیجیے. ان آیات میں بڑی نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو دین کا کام کرتے ہیں، خواہ وہ فتویٰ لکھتے ہوں اور خواہ وہ علماء دین ہوں اور خواہ وہ دین کی دعوت میں محنت کرتے ہوں اور خواہ وہ حکمران ہوں، جو بھی لوگ ہیں ہر ایک کے لیے اللہ نے کہا ہے کچھ وقت نکالو اور اتنا مجھے یاد کرو، تلاوت کرے، نماز پڑھے کہ تھکن محسوس ہونے لگے کچھ کہ گویا تھک گیا ہوں. فرمایا کہ یہ اللہ کے لیے کام کرنے کا ہے. انسان کبھی عبادت نہیں کرتا. یہ عیسائیوں میں جو غرور ہے نا، اور سب کچھ اپنے آپ کو سمجھنا، یہ مرض بڑا پرانا ہے. اللہ تعالی نے فرمایا لَن يَسْتَنْكَفْ، اور اسے عیسیٰ علیہ السلام خدا کے سامنے جھکنے میں، اللہ کی عبادت کرنے میں، کوئی اللہ کی بندگی کرنے میں کوئی ذلت اور عار اور توہین محسوس نہیں کرتے. آدمی جب عبادت کرتا ہے تو ایک وقت آتا ہے جب اپنے آپ کو مٹا ہوا پاتا ہے، عبادت اس کے غرور کو توڑتی ہے اور اسے شعور پیدا ہوتا ہے کہ ایک ذات ہے جہاں جا کے سر جھکانا ہے، جہاں جا کے رکوع کرنا ہے، اس سے مانگنا ہے، اس کے سامنے ہاتھ پھیلانے ہیں، خوشی کا اظہار ہے، شکر اس کا ادا کرنا ہے، غم آ گیا ہے اس کے سامنے فریاد کرنی ہے، اپنی عاجزی کا اظہار کرنا ہے.
جب یہ چیزیں انسان میں آتی ہیں تو اپنی میں مٹتی ہوئی محسوس ہوتی ہے اور مغرور آدمی اس کا متحمل نہیں ہوتا. اس لیے اللہ نے عیسائیوں کو کہا کہ تمہارے جو نبی حضرت مسیح علیہ السلام تھے، دیکھو وہ ہماری عبادت کرنے میں کسی قسم کی کوئی حرکت محسوس نہیں کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا، حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ رأیت الذی ینہا، آپ نے کبھی اس آدمی کی حالت پر غور کیا؟ عبداً اذا صلی، جو میرے بندے کو روکتا ہے جب میرا بندہ نماز پڑھتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں نماز پڑھتے تھے اور ابو جہل نے کہا کہ اللہ کی قسم اگر آئندہ میں نے اسے بیت اللہ میں دیکھ لیا خدا کو سجدہ کرتے ہوئے تو میں اس کی گردن پہ پاؤں رکھ کے گردن توڑ دوں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فارغ ہوئے اور یہ اعلان لوگوں نے سنا اور آپ تک پہنچا تو آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے قریش کا جو مجمع تھا اس کی طرف منہ کیا اور آپ نے فرمایا اللہ کی قسم جو میری گردن توڑنے کا ارادہ رکھتا ہے وہ آئے، میں یہاں نماز پڑھوں گا اور پھر وہ دیکھے اللہ لوگوں کے سامنے اس کا کیا حشر کرتا. اور اگلے دن مکہ میں ایک مارکا برپا تھا. لوگ جانتے تھے کہ ابو جہل تلا ہوا ہے اس بات پہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز آ کر پڑھیں گے اور آپ نے آ کر نماز پڑھی اور ابو جہل آگے آیا اور جب قریب پہنچا تو سب سردار دیکھ رہے تھے کہ دیکھو اب کیا ہوتا ہے. اور اچانک وہ گھبرا کے پیچھے ہٹا اور ایسے رنگ اڑ گیا، پسینے اس کے چھوٹے. لوگوں نے کہا کیا ہو گیا ہے؟ اس نے کہا اللہ کی قسم اس کے اور میرے درمیان اونٹ آ گیا ہے اور وہ اونٹ اتنی تیزی سے اسے دانت سامنے کیے ہیں، منہ کھولا ہے، میں ذرا سا پیچھے نہ ہٹتا تو میری گردن چبا دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جبریل امین کو اللہ نے اونٹ کی شکل میں بھیجا میرے اور اس کے درمیان اور آپ نے فرمایا خدا کی قسم یہ مجھے ہاتھ تو لگا کے دیکھتا اللہ کے فرشتے علانیہ حرم میں آتی سے مارتے اور لوگ دیکھ لیتے کہ فرشتوں کی مار کیسے پڑتی. متکبر آدمی، مغرور آدمی. کیوں؟ اللہ نے فرمایا اللہ استغنا. بڑی آیت یہ سمجھنے کی. اللہ نے فرمایا جب وہ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے تب وہ ہماری عبادت چھوڑ دیتا ہے. بے نیاز سمجھتا ہے جب علم اتنا آ جاتا ہے کہ مولوی اور مفتی کہتا ہے اب مجھے کسی سے بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں، مجھے تو اتنا علم اللہ نے دے دیا ہے، کیا اتنا علم میرے پاس ہے، میں کیوں کسی چھوٹے موٹے مولوی سے مسئلہ پوچھوں. یہ ہے وہ علم کا غرور جو اسے ڈبوتا ہے اور اللہ کی عبادت سے غافل کر دیتا ہے. تاجر ہے، کہتا ہے میرا کاروبار چلتا ہے، دکان چلتی ہے، میں کیوں کسی سے بات کروں، میں کیوں کسی سے مشورہ لوں، یہ دکان خریدوں نہ خریدوں، مجھے اتنے کروڑوں اربوں روپے کی آمدنی ہے، میں خود اپنے پیسے کے اعتبار سے کافی ہوں. اور نیا نیا ڈاکٹر بنا، انجینئر بنا، اسپتال اور اس طرح بنایا اور 30-40 لاکھ بینک سے قرض لے لیا، لون لے کے گاڑی خرید لی، مکان بنایا اور جو خوبصورت لڑکی پر معلوم ہوتی تھی شادی کر دی. اللہ استغنا. اب وہ سمجھتا ہے اسے دنیا میں کسی کی ضرورت نہیں ہے. استغنا کا صحیح ترجمہ ہے سیلف سفیشینٹ. میں خود ہی کافی ہوں. بینک میں انویسٹمنٹ ہے، پیسے آ جاتے ہیں، کاروبار چل رہا ہے، پیسے آ جاتے ہیں، مرید آتے ہیں، خدمت کر دیتے ہیں، گھر میرا اپنا ہے، گاڑی میری اپنی، مجھے کسی کی کیا ضرورت ہے. اللہ نے فرمایا اللہ استغنا. جب وہ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھنے لگتا ہے نتیجہ یہ کہ وہ میری عبادت چھوڑ دیتا ہے. اسی معنی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب تم دیکھو گے لوگ شادیاں کم کریں گے اور مرد مردوں کو کافی ہو جائیں گے اور عورتیں عورتوں کو کافی ہو جائیں گی، اس لیے کہ وہ اس معاملے میں بھی ضرورت محسوس نہیں کرتا کسی پارٹنر کی. وہ کہتا ہے میں خود کافی ہوں. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ وہی آنے کے باوجود کہ صاحب وحی تھے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے باوجود
خود اپنے چھوٹوں سے مشورہ کرتے تھے، بلاتے تھے، فرماتے تھے اتنا کام کرنا ہے، تم لوگ بتاؤ میں کیا کروں، مشورہ کوئی دو۔ صحابہ رضی اللہ عنہم دھڑلے سے مشورہ دیتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہٹ بھی جاتے تھے۔ حدیث میں متعدد واقعات آئے ہیں، فرمایا یہ صاحب نے مشورہ دیا ہے، بہت اچھا ہے، میں ایسا نہیں کروں گا۔ سیدنا عمر اور بکر رضی اللہ عنہ کو ایک دن کہا کہ تم دونوں جب مشورہ دیتے ہو، تم متفق ہوتے ہو تو میں اپنی رائے سے ہٹ جاتا ہوں، تم دونوں کی بات پہ عمل کرتے ہو۔ یہ ابدیت ہے، یہ بندگی ہے۔ اس لیے یہ چیزیں آتی ہیں تربیت سے، اور اسی تربیت کے لیے اللہ کے اچھے بندوں کی مجلس میں جاتے ہیں، کڑوی کسیلی سنتے ہیں، جا کر چپ کر کے بیٹھتے ہیں تاکہ وہاں سے کوئی چیز ملے تربیت کی اور میں انسان بن جاؤں۔ یہ روحانیت کی دنیا پوری ایک دنیا ہے جہاں جا کر اصلاح ہوتی ہے۔ کتنے ہی لوگ ان چیزوں سے انکار کرتے ہیں اور امت کی تاریخ نہیں جانتے۔ آپ کا جو بھی عقیدہ ہے اس پہ رہیے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ سے بڑا محدث کون ہے؟ صحیح بخاری کے شارح ہیں، اور حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ پہ لوگوں نے لکھا ہے کہ بخاری کی شرح کا قرض باقی تھا، حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے پورا کر دیا۔ کیا کہنے، صاحب کرامت محدثین میں سے تھے۔ جون میں مصر کی گرمی انتقال ہوا قاہرہ میں، اور لوگ کہتے ہیں کہ شدید گرمی پڑ رہی تھی، اور ابن حجر کا جنازہ جو ہی اٹھا ہے صرف اس جنازے پہ بارش ہوتی رہی، اور جو جنازے میں شریک تھے پورے شہر میں کہیں بارش نہیں ہوئی، بس اسی پہ بارش ہوتی۔ 20 دن تک لوگوں نے ان کی قبر کو نہیں چھوڑا، بیٹھ کے قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہے، بیٹھ کے اللہ کو یاد کرتے رہے۔ یہ معمول تھا اس زمانے میں۔ اب آپ کے یہاں جب سے نیا علم آیا، اب آپ سے بدعت کہنے لگے ہیں۔ امت میں یہی ہوتا تھا جو آپ کے سامنے عرض کیا۔ الدرر الکامنہ میں انہوں نے لکھا ہے، الدرر الکامنہ سارے جہان میں چھپی ہوئی مل جائے گی۔ سلیمان بن نشید کے حالات کو لکھتے ہیں، سلیمان 28 سال تک بڑے محدث تھے، فقیہ تھے، مدینہ طیبہ حاضری دیتے رہے۔ یہ ذکر کر رہے ہیں کہ ایک دنیا ہے پوری روحانیت کی جہاں پہنچ کے نفس سے ضرب لگتی ہے، جہاں پہنچ کے اپنے عزت کا احساس ہوتا ہے اور ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ میری عقل، میرا علم، میری سمجھ تنہا کافی نہیں، میں اللہ کا بندہ ہوں جیسے اور بندے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر مشورہ لیتے تھے، صحیح بات لوگوں سے پوچھتے تھے، یا جو بات درست سمجھتے تھے، جو چیز فرماتے تھے، تو میں کیا چیز۔ سلیمان کہتے تھے، ابن حجر رحمۃ اللہ الدرر الکامنہ میں لکھا ہے کہ 28ویں مرتبہ جب گئے تو فرماتے تھے کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت تھی کہ میں نے طے کیا 1 مہینہ اب مجاور رہنا ہے مسجد نبوی میں۔ مجاور بھی بڑے برے محسوس ہوتے ہیں۔ کہتے تھے 1 مہینہ میں مسجد نبوی میں رہا، اور آخری دن میں مسجد نبوی میں روضہ مبارک کے قریب لیٹا ہوا تھا اور سخت بخار مجھے تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے خواب میں دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارے فلاں، کسی اور کو مخاطب کیا، جیسے بادشاہ ہوتے ہیں نا، بات کرتے ہیں، فرمایا ارے فلانے، یہ ہمارے در پہ اتنی مدت سے آتا ہے، پڑا رہتا ہے، مانالت منا شیئن، ہمارے ہاں سے محروم گیا ہے، ہم نے کبھی سے کچھ دیا نہیں۔ اور پھر فرمایا ہاتھ لا، سلیمان ہاتھ پھیلاؤ۔ میں نے ہاتھ پھیلایا تو کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ پہ ایک تعویذ لکھا اور فرمایا اسے چاٹ لے تیرا بخار اتر جائے گا۔ وہ کہتے ہیں میری آنکھ کھلی تو وہ سیاہی روشنائی سب موجود تھی، میں نے چاٹا اور بخار فوراً اتر۔ یہ دنیا ہے پوری جس میں تربیت ہوتی ہے اور انسان کو سر جھکانا پڑتا ہے اور محسوس ہوتا ہے کہ واقعی مجھ میں کثر اور کمی باقی ہے، اسے پورا کرنا۔ اتنا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امت کا رہا کہ آپ کے ملتان میں مفتی حسام الدین رحمت اللہ علیہ سے دلی گئے اور سے نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ سے بیعت ہوئے۔
اور سے نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے خلافت دی اور اشارہ کر کے 3 مرتبہ فرمایا کہ مریدوں سے بچنا، مرید نہ کرنا لوگوں کو. ان کا حضرت اجازت دیں شہر کے باہر چھپر ڈال لوں اور شہر میں جتنے کنویں ان کا پانی مشکوک ہے وہاں خود کچھ کروں اور کسی دریا کے کنارے وضو کیا کروں. تو فرمایا علماء کا فتویٰ یہ ہے کہ یہ سارے کنویں پاک ہیں اور مشکوک نہیں ہے، اس پہ عمل کرو. اور شہر سے باہر بیٹھ جاؤ گے تو لوگوں میں شہرت ہو جائے گی، لوگ کہیں گے کوئی درویش آیا اور آنا جانا شروع ہو جائے. ان کا حضرت کوئی نصیحت فرمائیں. حضرت نے فرمایا گداگری نہ کرنا. بڑی آسان بات ہے، بھیک نہ مانگنا. اللہ کی رحمت. اس شخص نے پوچھا حضرت بھیک کیا ہوتی ہے؟ یہ تربیت ہے نا. فرمایا میاں بھیک 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک بھیک یہ ہے کہ تم لوگوں کے در در پھرو اور کہو کھانے کو نہیں، کپڑے کو نہیں، پہننے کو نہیں، اور تم لوگوں سے مانگو، یہ بھیک ہے. اور فرمایا یہ کم درجے کی بھیک ہے. اور اصل بھیک یہ ہے کہ تم بیٹھ کے اللہ کو یاد کرو، ذکر کرو، اور تمہارے دماغ میں یہ آئے کہ فلاں جگہ سے پیسہ آئے گا، فلاں آدمی ہمارے گھر کھانا بھیجے گا، فلاں جگہ سے یہ مدد ہو جائے گی. یہ اللہ کے در کو چھوڑ کے غیروں سے بھیک مانگنا ہے، یہ بدتر ہے. کیونکہ اس صورت میں تم منافق ہو جاتے ہو، ظاہر میں اللہ کا نام لے رہے ہو اور باطن میں لوگوں سے مانگ رہے ہو. پہلا درجہ اختیار کر لینا، ظاہر میں بھی بھکاری ہو اور حقیقت میں بھی بھکاری. شام الدین کہتے تھے عمر پر ہمت نہیں ہوئی کہ میں کسی سے کہہ سکوں گے کیا ہے، اور پگڑی نہیں رہی، سر پہ رسی باندھ لی، ایک دھجی لگا کے. لوگوں نے کہا حضرت پگڑی، انہوں نے کہا کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ یہاں کپڑا پڑا ہوا تھا اٹھا لیا ہے اور مستحب ہے پگڑی باندھنا، پگڑی بنا لی، کسی سے کچھ لینا دینا نہیں. حج کر کے آئے. حضرت نے کہا مدینہ منورہ حاضری ہوئی، انہوں نے کہا ہاں. فرمایا اچھا بھائی پھر جاؤ. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق میں بڑی شرم آتی ہے کہ ہمارا مرید جائے حج کے لیے اور حج کی تباہ میں اس کے بعد مدینہ منورہ جائے زیارت کے لیے کہ حج کی تباہ میں آ گیا. مستقل سفر کرو قبر مبارک کا. یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بڑی اونچی. یہ کیا تھا؟ یہ تربیت تھی، تعلق تھا. اس لیے اللہ کہتا ہے میری عبادت کرو. کچھ وقت نکالے، 10 منٹ، 15 منٹ، آدھا گھنٹہ. سب سے اچھی بات یہ ہے کہ عصر سے مغرب تک کہیں نہ جائے، اللہ کے گھر میں بیٹھے خدا کو یاد کرے، تسبیح پڑھے. اللہ نے کہا سبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، اور اپنے پروردگار کا نام جپو، تسبیح اور ہم دونوں بیان کرو سورج کے چڑھنے سے پہلے اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے. اللہ نے کہا مجھے یاد کیا کرو. دوسری جگہ بھی قرآن میں فرمایا، 2 مرتبہ فرمایا کہ سورج ڈوبنے سے پہلے مجھے یاد کیا کرو، میری تسبیح کیا کرو. بہترین وقت ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ ہم مسجد نبوی میں جاتے تھے، تابعین کہتے ہیں کئی جگہ، شام، دمشق، مصر، ہر جگہ کے متعلق، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مغرب سے پہلے ہم انہیں دیکھتے تھے آہستہ 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 اللہ کی یاد ذکر کر رہے ہوتے تھے، اور ایسی آواز مسجد سے آتی تھی جیسے مکھیاں بنبناتی ہیں. یہ اللہ کی یاد ہے، اللہ کا ذکر ہے. ایسے کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو توفیق دے. ایک ضروری بات آپ سے عرض کرنا ہے کہ آپ کے سامنے ہے یہ سنجے کی جگہیں ختم کر دی گئیں اور یہ نئے بنوا رہے ہیں اب لوگ، اور یہ رمضان سے پہلے اس کام کو مکمل بھی کرنا ہے. آپ میں سے جو بھی اور کیجیے، یہ کام کرنے کے ہیں آپ کیجیے. باہر ڈبہ لگا ہوا ہے، مسجد کی کمیٹی ڈبے میں ڈال جائیے. اللہ جانے اور آپ جانے، کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ آپ نے کیا اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے. لیکن کرام ضروری ہے، اس کی طرف توجہ فرمائیے.